السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ مومن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم آیت نمبر 37 تک 4 رکوع ترجمہ تفسیر سمجھ چکے۔ آج 5واں اور 6واں رکوع آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 60 تک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 38۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا، یعنی کہ مومن نے، وہ جو بندہ مومن تھا، اس نے پھر تقریر اپنی شروع کی کہ اے میری قوم کہ لوگو، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ مطلب نیک اور کامیابی کے راستے کی طرف موسیٰ علیہ السلام والا جو راستہ تھا۔ جرت دیکھیے ایمان کی کہ فرعون کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے تمام لوگوں کے بیچ میں یہ مومن جو ہے وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے، جیسے جادوگروں نے ہمت دکھائی تھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ۔ تو اسی طرح سے یہ بندہ مومن جو ہے بیچ بیچ میں، حالانکہ وہ روک رہا تھا اسے فرعون بات چیت سے، لیکن یہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ اے میری قوم، یہ حیات زندگی متاع فانی ہے، مطلب چند روز کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے ایک آدھ گھڑی کی۔ یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے، مطلب آخرت کو مانو، قرار تو وہی ہے، مستقل مقام وہ ہے، یا تو راحت اور آرام، اور یا پھر عذاب اور مشکلیں۔ وہاں موت نہیں ہے، نہ اہل جنت کو اور نہ اہل جہنم کو۔ وہاں ایک بار جس کے لیے جو فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد موت کو بھی مینڈے کی شکل دے کے ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ برتنے کا سامان عارضی طور پہ حقیر، اور اصل زندگی ہمیشگی کا گھر آخرت۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ مطلب یہاں اللہ نے اپنی شان کریمی دکھائی کہ جو جیسا گناہ کرے گا اس کا بدلہ تو اسے اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا۔ مطلب جتنا ان نے گناہ کیا اس کو ویسے ہی۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ دنیا میں نیکی کا بدلہ 10 گنا اور آخرت میں 700 گنا تک، اور گناہ کے برابر اس کا بدلہ ملے گا۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ آخرت میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھا کے دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں نیکی کی سوچ پہ بھی اجر ملتا ہے آدمی کو۔ گناہ کا تو سوچ اگر آتی ہے اور آدمی گناہ نہیں کرتا، بھی عمل نہیں کرتا، تو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن نیکی اگر سوچ میں بھی آ گئی تو اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر اجر دیتا ہے۔ تو اس نیکی کی سوچ پہ بھی اجر ہے۔ لیکن شرط ہے کہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہوں گے، اور نیک عمل کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ مطلب دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلیں گے۔ اگر کوئی ایمان میں آتا ہے تو اسے نیک عمل سے اپنی جو ہے وہ شہادت دینی پڑے گی کہ میں ایمان والا ہوں۔ اور اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اگر پیچھے اللہ یا رسول نہیں ہے، طریقہ رسول کا، اور اللہ کے لیے نہیں ہوگا، تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ورنہ بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، بہت بہت نیکی کا کام کر گئے پبلک کے لیے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بالکل بیکار ہے۔ تو بغیر ایمان کے نیکی بیکار، اور بغیر نیکی کے ایمان بیکار۔ مطلب ایک بار کو اگر آدمی محتاج ہے، ایمان والا ہے، نیکی نہیں کر پا رہا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر وہ ہمت رکھتا تھا اور انہوں نے نیکی سے شہادت نہیں دی، تو آپ یقین کریں ایمان اس کا کامل ایمان نہیں ہے۔ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیے پائیں گے، مگر بغیر حساب کتاب کے رزق، نہ ختم ہونے والا نعمتیں۔ جو جیسا کرے گا ویسے ہی اسے بدلہ دیا جائے گا، اور جہاں جنت میں جو خواہش وہ کرے گا وہ خواہش اس سے ملے گی، پوری کی جائے گی۔
41 نمبر آیت، اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ مطلب تم چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے تمہارا ساتھ دوں میں اور دوزخ میں جاؤں، شرک کروں، یہ دعوت تمہاری جو ہے وہ میرے لیے، جبکہ میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، رسول کی تصدیق کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بندہ مومن اپنی قوم کو کہہ رہا کہ میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں، تمہاری نجات کی طرف بلا رہا ہے، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے، تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، مطلب انکار کر دوں اللہ کا، اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، مطلب کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے شرک کے لیے، اور ایسے لوگ ایسی چیزوں کی تم میرے سے پرستش کرانا چاہ رہے ہیں جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے بالکل، نہ وہ سزا دے سکتے ہیں نہ وہ معاف کر سکتے ہیں، حالانکہ میں تمہیں اس طرف بلا رہا ہوں اللہ کی طرف جو معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، اور شرک کی کوئی سند ہے ہی نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں، مطلب توحید کی طرف، لوگوں کی ہمدردی کے ساتھ دعوت جو دل پہ اثر کرے، یہی طریقہ ہے دائی کا، کہ اندر جو ہے نا لوگوں کی خیر خواہی ہو تب دعوت دے، یہ نہ ہو کہ اپنی آدمی کو اپنی تعداد بڑھانی ہو مسلمانوں کی، بلکہ آپ کو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ آگ سے بچ جائیں۔ تو اس ذات کی طرف جو غالب ہے پکڑنے پہ بھی، غلطیاں معاف کرنے پہ بھی قادر ہے، اور لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں، مطلب یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مطلب اس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے کہ جو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، مطلب جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں، اور نہ آخرت میں ان کا کوئی اختیار ہوگا، نہ ہی دنیا میں یہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، اور آخرت میں تو وہ چھڑا ہی نہیں سکتے کسی کو، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اور نبی ہوں، بنا اللہ کی اذن کے، ان کی اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے بنا کوئی کسی کی شفاعت ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو جھوٹے ہیں، جو سچے رسول آئے وہی نہیں کر سکتے۔ سورہ احقاف ہے اس کی 5 نمبر آیت میں، اور سورہ فاطر 14 نمبر آیت میں بھی یہ سارا مفہوم دوبارہ آیا، اور نہ آخرت میں۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹنا اللہ کی ہی طرف ہے، مطلب وہاں پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اچھے کو اچھا اور برے کو برا بدلہ ملے گا، اور اسی لیے ہمیں آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے۔ حدیثوں میں آسان حساب یہ ہوگا کہ کسی کو اللہ بلائے اور بس آگے کر دے کہ چل تیرا حساب ہو گیا، اگر کسی کا کتاب کھول لی گئی تو بس وہ پکڑا گیا۔ اب آپ دیکھیں جیسے کہ انکم ٹیکس کے یا آئی ڈی وغیرہ کے، اس میں آئی بی وغیرہ کی جو پیشی ہوتی ہے، اس میں اگر آپ کی فائل گئی اور سیل ٹیکس ہو یا انکم ٹیکس ہو یا آج کل جون سے بھی ٹیکس چل رہا ہے، اگر افسر نے فائل پہ سائن کر کے آگے بڑھا دی تو آپ کی جان بچ گئی۔ کہیں اگر انہوں نے اسکروٹنی میں ڈال دیا، چیک کر لیا، تو آپ کی ایک ایک پرت کھلتی جاتی ہے۔ یہی ہوگا آخرت میں، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں، مطلب آگ والے لوگ جو ہیں، کافر مشرک یا بڑے گناہ والے یا مسلمان جو بعد میں حضور کی شفاعت سے دوزخ سے باہر آئیں گے، پہلے وہ سزا بھگتیں گے۔ اللہ کی مشیت سے ان سب کو سزا دی جائے گی ان کے گناہوں کے حساب سے۔ تو یہاں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حد سے گزرنے والوں سے بچا۔ تو یہاں جو ہے ایسے حد سے گزرنے والے جو ہیں وہ اہل دوزخ ہیں۔ اگر مسلمان بھی گناہ کریں گے تو ان گناہوں کی سزا بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے وہ۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مطلب اب تقریر مکمل ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس بندہ مومن کو اندازہ تھا کہ میں نے اس دربار میں فرعون کے خلاف کھڑے ہو کے کتنا بڑا خطرہ مول لے لیا، مطلب اسے یہ تھا کہ اب یہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو ان قریب یہ کہہ رہا کہ جلدی ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم مجھے یاد کرو گے، مطلب میں تو رہوں یا نہ رہوں، حق واضح ہو جائے گا تمہارے اوپر، تمہاری جو ندامت ہوگی، اور پھر تم اندر سے تمہارا دل گواہی دے گا جب تم غرق کیے جاؤ گے۔ تو یہ جو مرد مومن کی یہاں بات ہے، یہ عذاب کی دھمکی لگ رہی کہ بس آگے چل کے تم میری باتوں کو یاد کرو گے، اس ٹائم پچھتاؤ گے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم میرے خلاف جو مرضی کر لو، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس بندہ مومن کو قتل کر دیا گیا ہو یا بچا لیا گیا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں امکان ہیں کہ اسے قتل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی
جرت اس نے کی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے، ایمان کی بات کی، توحید کی بات کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے، مطلب سب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، ان کے حالات سے بھی واقف ہے، کسے ہدایت دینی، کس کی کتنی طلب اور تڑپ ہے، اسے سب پتہ ہے، گمراہی لوگوں کا بھی اور جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کا بھی۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، مطلب سازشوں سے اس بندے مومن کو جو ایمان چھپائے ہوئے تھا اس کی حفاظت کی اللہ نے، تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا، اور جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا، مطلب انہیں ڈبو دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کے خلاف سازش کی ہو اور اللہ نے اسے اپنی طرف بلا لیا ہو اور ڈبونے سے بچا لیا ہو، کیونکہ گھن بھی پستا ہے گیہوں کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایمان والا بندہ تھا تو اللہ نے ہو سکتا ہے اسے شہید کرا دیا ہو وہاں پہ اور پھر اپنے پاس بلا لیا ہو، انہیں غرق کر دیا، اور یہ آخرت میں بھی بھگتیں گے اور وہاں بھی۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، مطلب فرعونی۔ یہ ہے عذاب قبر کا ذکر یہاں قرآن میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، یہ عذاب کی ایک شکل ہی ہے کہ صبح شام فرعونیوں کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، مطلب دکھایا جاتا ہے۔ نبی نے بھی فرمایا کہ جو جنتی ہیں، جو دوزخی ہیں، انہیں روز ان کے جو مقام ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں جب تک عالم برزخ میں ہیں۔ فرعون برزخ میں بھی صبح شام آپ کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اور وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں عذاب قبر حق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صبح شام قبر میں جنتیوں اور دوزخی کے سامنے جنت اور دوزخ پیش کی جاتی ہے قیامت تک کہ یہ تیرا اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں تجھے اللہ قیامت میں بھیجے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو عذاب قبر ہوگا، عذاب برزخ ہوگا، تو وہ ہی بڑھا دیا جائے گا آخرت میں جا کے جب وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ہمیں سکھا کے گئے کہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، تو قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، مطلب جو عذاب انہیں یہاں مل رہا تھا اس سے بھی زیادہ عذاب جو ہے وہاں انہیں ملے گا۔ بہت سے جو ہیں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سارے منظر دیکھے تھے جو روایتوں میں ثابت ہیں۔ آیت نمبر 47، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ مطلب بڑے جو ہیں، بڑے چھوٹوں کا قصہ دوبارہ یہاں بیان ہو رہا، جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کو کہیں گے، جو کمزور لوگ ہوں گے وہ طاقتور ہو، جن کے پیچھے یہاں چلتے تھے کہ ہم پیچھے تمہارے چلتے تھے یہاں پہ دنیا میں، اب جو ہے بہت شدید عذاب یہاں ہمیں ہو رہا، کچھ کم کر سکتے ہو تو کرا دو۔ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ مطلب ابو جہل وغیرہ جو ہیں بڑے لوگ جن کے پیچھے یہاں لوگ چلتے تھے یا فرعون، تو یہی وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو یہی رہیں گے۔ اب بڑے بھی جہنم میں ہیں جن کی پیروی کی جاتی تھی اور اندھے بن کے پیروی کرتے تھے لوگ، اور چھوٹے بھی جہنم میں ہیں۔ آج ہم سوچیں کہ ہم کسے لیڈر بنائے ہوئے ہیں، اب اپنا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ماڈل کون ہے، ہم کسے اپنا ہیرو بنائے ہوئے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے ہیرو ہیں، یا فلمی دنیا کے یا کرکٹ کے لوگ یا سیاسی لوگ ہمارے ہیرو ہیں؟ انہی کے حساب سے ہمارا حشر ہونا ہے۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے، مطلب کچھ تو ہلکا کر دے۔ اللہ کتنی حسرت ہوگی، کتنی بے بسی ہوگی، ایک دن کو تو راحت مل جائے۔ وہ یہ کہیں گے داروغہ سے، وہ جواب دیں گے مطلب داروغہ جہنم کے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ ان سے سوال کریں گے الٹا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو۔ مطلب جب وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، تو پھر وہ کہیں گے کہ تم خود ہی دعا کرو، ہم تو اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے اب، کیونکہ اس نے تو جو ہے پیغمبر بھی بھیج دی، دعوت بھی بھیجی، تمہارے لیے کتابیں بھیجی، تم نے نہیں ماننا تو ہم تو اللہ کے آگے نہیں بول سکتے۔ اور کافروں کی دعا محض
بے اثر اور بے راہ ہوگی، مطلب بھٹکی رہے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسے یہاں آج جو لوگ حرام کاموں میں ملوث ہیں اور دعا کرتے رہیں تو دعا کوئی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں بھی اگر تیری گردن میں حرام کی قمیض اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو تیری عبادت یا تیری دعاؤں سے اللہ کو کیا لینا دینا؟ تو ظاہر سی بات ہے، وہیں اللہ یہ کہہ رہا کہ ان کی دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہوں گی، حسرت ہی رہ جائے گی۔ آیت نمبر 51، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ مطلب دونوں زندگی میں مدد آتی ہے، چاہے ہماری نظر میں ہو نہ ہو وہ مدد، تب بھی اللہ کی مدد رہے گی۔ قیامت میں بھی امت، جو تمام امتیں ہیں ان کے نبی گواہ ہوں گے، اور سب پہ ہمارے نبی گواہ ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں یہ بات آ چکی ہے، اچھے اعمال کا جو ہے وہ اچھا بدلہ ملے گا، جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ بھی ایک مدد ہی ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ جس دن ظالموں کو ان کے عذر، معذرت کچھ نفع نہ دیں گی، مطلب وہاں لوگ مانیں گے کہ ہم نے غلطیاں کری، ندامت بھی ہوگی، معافی مانگیں گے، لیکن سب بیکار ہو جائے گا ان کا معاملہ، کیونکہ وہ جو ہے معذرت کی جگہ نہیں ہوگی بلکہ حساب کتاب کی جگہ ہوگی۔ یہاں معذرت کا چانس ہے، ہم جو ہیں وہ یہاں معذرت کرتے نہیں، یہاں امتحان ہے، ہم سیریس نہیں ہیں۔ پھر جب، جیسے میں نے پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے ہفتے مثال دی تھی، جیسے پیپر دیتے ہوئے بچوں کی کاپیاں چھین لی جاتی ہیں، پھر جس دن ہماری سانسیں بند ہو گئیں، سمجھو ہماری کاپی چھن گئی، اس کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا آپ کو۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم سجدے کر لیں، اللہ کے نام پڑھ لیں، ناموں کی تسبیح پڑھ لیں، معذرت کر لیں، توبہ کر لیں، لیکن یہاں ہم سیریس نہیں ہوتے۔ وہاں ہم کتنا ہی کچھ کر لیں، جب کاپی چھین لی جائے گی، امتحان جو ہے وہ ختم، موت کے وقت کاپی چھین لی گئی، اور اللہ کے پاس جو ہے کتنے ہی افسوس ہم کرتے رہیں۔ اسٹوڈنٹ بعد میں ٹیچر کے سامنے کچھ ہی کہتا رہے، لیکن وہ کاپی نہیں ملتی، جو لکھ دیا بس وہ پورا ہو گیا، اب چانس نہیں ملتا پاس۔ اب پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے تو کاپی بند ہو چکی۔ جس دن ظالموں کو ان کے عذر، معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی، مطلب اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار، اسے لعنت کہتے ہیں، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا جہنم کا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا، مطلب تورات شریف، ہدایت نامہ، نور اور نبوت۔ سورہ مائدہ آیت 44 میں بھی یہ بات آئی تھی۔ بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، مطلب تورات کا وارث بنایا، تاکہ اس کی ہدایت پہ عمل کریں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں ان پہ بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، اور تو وہی ان کے وارث ہوئے ان کتابوں کے، کہ وہ ہدایت و نصیحت تھیں عقل مندوں کے لیے۔ مطلب اللہ کی تمام واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ، ان کو تسلی دی جا رہی، یہ بیان فرما رہے، کیونکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں میں کشمکش جاری تھی، ایسے ہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور مشرکین مکہ میں بھی تھا۔ تو انہیں تسلی دی جا رہی کہ یہ سب کچھ پہلے گزر چکا، کتابیں بھی آئیں، لوگوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مان لیا وہ بچ گئے۔ تو صحابہ کو یہ جو ہے تلقین کی گئی یہاں پہ۔ پس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے، اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتا رہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، یہ تھی ان کی عاجزی۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کتنا استغفار کرتے ہیں، کبھی یاد بھی آتی ہے معافی؟ روحانی کیفیت، اللہ سے تعلق سب کا الگ الگ ہوتا ہے، اس میں کمی نہ آئے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بتا کے گئے، ان کے درجے جو ان کا استغفار ہے، کیونکہ وہ تو معصوم تھے، ان کی درجی بلندی کے لیے استغفار اللہ نے ان سے کرائی، اور ہمارے لیے کہ ہمیں وہ سکھا کے گئے، ان کی ہر بات جو ہے ہمارے لیے سنت بن گئی۔ مطلب یہ ہماری ترغیب کے لیے تھا، کیونکہ نبی تو معصوم تھے، پھر بھی استغفار کی تلقین جو ہے وہ ہمارے لیے کر کے گئے۔ تو یہ بتایا یہاں کہ صبح شام معافی مانگتا رہے، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتا رہے۔ جو ہم جو تسبیحات دیتے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے، کہ حکم ہے قرآن میں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کی نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں۔
مطلب بنا دلیل جو ہے وہ آیتوں میں کجی نکالتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، آیات کو جو ہے وہ انکار کریں، بحث کریں، تکبر کریں، یہ سب بڑا بننا ہے تکبر، لیکن اس سے بڑائی ملتی نہیں بلکہ برائی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ کے کلام میں ہم کجی نہیں کرنے لگیں اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں، ان آیتوں کو نہ مانیں اور اپنے تکبر میں رہیں، تو اللہ کی طرف سے پھر برائی آتی ہے، اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچ جانے والے نہیں، مطلب اللہ تک ان کی کوئی پہنچ نہیں ہوگی۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کے بارے میں کہا کہ کفار کے مقابلے میں بھی اللہ پشت پناہ ہے تمہارا، تم اپنا کام کرتے رہو، اپنی دعوت دیتے رہو، ان سے ڈرو مت، تم اپنے ایمان پہ قائم رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا پشت پناہ ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ مطلب انسان کو پہلے یہ دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آسمان اور زمین بنانا، کائنات بنانا، تمام گلیکسیز بنانا، یہ زیادہ مشکل کام تھا۔ اب اللہ نے یہی پوچھا کہ یہ مشکل تھا یا انسان کو دوبارہ بنانا، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ دوبارہ جب ہم ہڈی اور گوشت جو ہے سارا وہ جانور کھا جائیں گے، کیڑے مکوڑے، تب ہمیں کس طرح بنا دیا جائے۔ تو اللہ نے یہاں مثال دی کہ جب یہ بنا دیے تو انسان کو بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں، مطلب مانتے نہیں، جھگڑتے ہیں، سنتے نہیں، اللہ کی آیتوں میں کجی نکالتے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ سورہ مومن کا آیت نمبر 58، اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ایماندار ہو اور بے ایمان جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بدکار جو ہیں، تو جیسے اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار اور نافرمان بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کی جو ہے کوئی بھی چیز برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے برائی اور اچھائی دونوں یہاں پہ پیدا کی، اور تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہاں کہا کہ لوگ ایمان میں نہیں آتے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں۔ قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، مطلب تکبر کی وجہ سے، جواب دہی کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ایمان میں نہیں آتے، لوگ تکبر میں رہتے ہیں اپنے۔ آج کی آخری آیت، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کی قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ بھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آج کی آخری آیت ہے، بہت اہم ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ نے خود ہی حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ دیکھو ہم دنیا میں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں اور وہ منہ بناتے ہیں اگر کسی سے دوبارہ کوئی چیز مانگ لو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا تمہیں۔ اگر نہیں مانگتے ہم تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کسی سے 2-4 بار کچھ مانگ کے دیکھو تو وہ جو ہے وہ ناراض ہونے لگے گا، اور اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یعنی دعا کے بارے میں اللہ نے نبی کے ذریعے کہلوا دیا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اگر ہم کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے کہ مطلب اسے مغز کہا گیا، ایمان کا، عبادت کا، دعا کو۔ تو دعا کا حاصل جو ہے وہ جھک جانا ہے، عاجزی دکھانا اللہ سے، اور نہیں مانگتے تو عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کو راضی رکھیں، ڈائریکٹ مانگیں، بیچ میں کسی بزرگ، کسی مولوی، کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں ہر بندے کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو جو ہے دعا کا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، سب کی ضرورت ہے دعا، یہ رواج نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہونی چاہیے۔ ہم اپنا ہر معاملہ، ہمارا تو یہ معاملہ ہے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو اپنے پہلے سیاستدان ہوں یا اپنے جاننے والے ہوں یا پولیس سے کوئی تعلق ہو، اللہ کو سب سے بعد میں ٹرائی کرتے ہیں جب کہیں سے کام نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ کو اگر آپ ٹرائی کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی سنے گا اور مانے گا بھی۔ خود ہی کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ جو مانگنے سے تکبر کرے گا وہ تو گیا۔ عبادت کا مظہر ہے جھک جانا، اور دعا کو اسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب جو نہ جھکے وہ گھمنڈی ہے اللہ کی نظر میں۔ ہماری حاجات، ہماری خواہشیں سب پتہ ہیں اللہ کو، لیکن ہمیں مانگنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کیونکہ اس نے خود حکم دیا، تو ہمیں اس لیے مانگنا ہے اس سے۔ ہماری تمنائیں، ضرورتیں سب جانتا ہے وہ۔
کسی اور سے مانگنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بس صرف اللہ سے، کیونکہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، خود حکم دیتا ہے مانگنے کا، اور مانگنے پہ جو ملے اسے واپس بھی نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس لیے دعا کو عبادت کی طرح سے رکھیں، اور کسی بت، کسی مزار، کسی بزرگ یا کہیں سے نہ مانگیں، صرف اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ عبادت کہا گیا دعا کو۔ یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 60 تک پورا ہو گیا معاملہ۔